الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه 29ویں پارے کی سورۃ المزمل ہمارے سامنے ہے۔ مکی سورت ہے، 20 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ایک ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب شروع میں وحی نازل ہوئی تو وحی کا ایک بوجھ تھا، اس کا ایک رعب تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک کانپنے لگا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کہہ کر پکارا۔ مزمل کا معنی چادر اوڑھنے والے، اور اگلی سورت المدثر میں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، لحاف اوڑھنے والے، موٹی چادر اوڑھنے والے۔ تقریباً دونوں ہم معنی لفظ ہیں، مزمل اور مدثر۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا گیا، اور اگلی سورت میں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا گیا۔ اور بعض روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں کفار مکہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے اور سکیمیں بناتے اور اپنے مشورے کرتے کہ کیسے اسلام کی دعوت کو روکا جائے، کیسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اور ماننے سے روکا جائے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے القابات تجویز کرتے، کوئی کاہن کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی جادوگر کہتا۔ تو ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ بہت زیادہ رنجیدہ اور غمگین ہوئے کہ کیسی کیسی باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹ کر لیٹ گئے، کپڑا لے لیا۔ اس رنجیدگی اور اس غم کی حالت میں اس پر قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہہ کر خطاب فرمایا ہے، اے چادر اوڑھنے والے، اے کپڑا اوڑھنے والے، اے اپنے آپ کو کپڑے میں لپیٹنے والے۔ اب اگلا جو مضمون ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ رات کی عبادت، شب بیداری، تہجد کا اہتمام، تلاوت کلام مجید کا اہتمام۔ ایک شخص جو بندہ مومن ہے، تقوی والا ہے، اس کی رات کیسی ہونی چاہیے، اس کی رات کن اعمال میں گزرنی چاہیے، اس کو دن نکلنے سے پہلے کن اعمال کو انجام دینا چاہیے، یہ ساری تفصیل اس سورہ مبارکہ میں آ رہی ہے۔ خطاب تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے، لیکن ظاہر ہے پوری امت کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ کچھ تو ہیں فرائض،
فرض نمازیں ہیں، فرض زکوٰۃ ہے، فرض روزے ہیں، حج ہے، پھر اچھے اخلاق ہیں، حسن معاملات ہیں، حسن معاشرت ہیں، یہ چیزیں تو فرض عین ہیں۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے تعلق الہی میں اضافہ کرنے والی ہیں، وہ اس کی روحانیت کو مضبوط کرنے والی ہیں اور اس کی زندگی کو پر لطف بنانے والی ہیں، پر لطف، لذت والی زندگی، اطمینان والی زندگی، سکون والی زندگی، تعلق مع اللہ والی زندگی، کہ اس کی روح کو ایک چین ملے، اس کی روح کو ایک سکون ملے، اس کی روح کو ایک قرار ملے اور اسے اللہ کی عبادت میں مزہ آئے، لطف آئے، اس کی زندگی لذت والی زندگی۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ لذت والی زندگی دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی، کیونکہ لوگوں نے دنیا کی چیزیں حاصل کر کے دیکھ لی، ایسی ایسی چیزیں بنا لی، ایسی ایسی خواہشات پوری کر لی کہ جو تصور میں بھی نہیں آ سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی لذت والی زندگی نہیں ملی۔ جتنا مزیدار کھانا کھاتے ہیں، جتنا مہنگا اور لذیذ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد طبیعت پہ بوجھ اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جتنا مہنگا اور عالیشان اور قیمتی گھر بناتے ہیں، وہ اس گھر کو بعد میں سنبھالنا اور اس کی جو تعمیریں نو ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھنا، وہ ایک نئی مصیبت بن جاتی ہے۔ جتنی مہنگی گاڑی لیتے ہیں، اس مہنگی گاڑی کی حفاظت، اس مہنگی گاڑی کو لوگوں سے بچانا، بچوں سے بچانا، گندہ ہونے سے بچانا، وہ ایک نئی مصیبت بن جاتی ہے۔ بچوں کو جتنی اعلیٰ اور شاندار اور مہنگی تعلیم دلواتے ہیں، وہ بچے بعد میں اتنے ہی زیادہ نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو دنیا کی چیزوں سے کبھی بھی لذت والی زندگی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لذت والی زندگی حاصل ہوتی ہے اللہ جل جلالہ کے تعلق سے، اللہ کے قرب سے، اللہ کی عبادت سے، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنے سے۔ یہ موضوع ہے سورہ مزمل کا۔ سب سے پہلی چیز قیام اللیل، یعنی تہجد کی نماز۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹنے والے، قم اللیل، ساری رات اللہ کے قیام میں گزاریے، الا قلیلا، ہاں اگر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیں تو کر لیں۔ ایک صورت تو یہ ہے ساری رات، اور دوسری صورت نصفا، آدھی رات اللہ کی عبادت میں گزاریے، او انقص منہ قلیلا، تیسری صورت آدھی رات سے کچھ کم کر لیجئے، اور چوتھی صورت او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ اللہ کی عبادت میں گزاریے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خطاب ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پہ تہجد کی نماز فرض ہوا کرتی تھی، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو دن کو لوگوں سے ملنا ہے، جو دعوت دینی ہے، کیسے کیسے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں، تو اس روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے، اس تعلق مع اللہ کو مضبوط بنانے کے لیے رات کو جاگنا، اللہ کے حضور عبادت میں لگنا، تہجد میں لگنا، رات کی نماز میں لگنا، یہ دل کی مضبوطی کے لیے، روح کی مضبوطی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام پہ لازم قرار دیا گیا۔ اب جو بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اس کے دل کو، اس کی روح کو ایک مضبوطی اور قرار اور لذت عطا فرماتے ہیں۔ تو رات کی عبادت کا خصوصی حکم آیا۔ اب یہاں تہجد کی نماز کے حوالے سے چند ضروری باتیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، باقی مضامین تو آگے آئیں گے، لیکن تہجد کی نماز کے حوالے سے چند بنیادی باتیں۔ ہمارے ہاں تہجد کے حوالے سے دو غلط فہمیاں ہیں۔ ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے، کہ جب تک انسان سوئے نہ تو تہجد کی نماز نہیں ہوتی،
یہ تصور غلط ہے۔ ایسی شریعت میں کوئی شرط اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نہیں بھی سویا رات کو کسی بھی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، جیسے بعض لوگ رات کو کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں نہیں سو پاتے، یا طلبہ ہیں ساری رات پڑھتے رہتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے طلبہ ساری رات پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں، یا بعض اللہ والے ساری رات اللہ کی عبادت میں، یا سفر تھا آپ مسافر تھے رات کو سفر میں رہے، تو تہجد کی نماز کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایک آدمی نہیں بھی سویا رات کو تو بھی وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک تو اس تصور کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اس سے پہلے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تصور بھی غلط ہے۔ اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ تہجد کا سب سے زیادہ افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے جو سحری کا وقت ہے۔ یہ تہجد کی نماز کا سب سے زیادہ افضل اور سب سے بہترین وقت ہے، لیکن تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، اب تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں، سو کر اٹھ کے فجر کی اذان سے پہلے پڑھ لیں، ہر طرح تہجد کی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو صبح اذان سے پہلے اٹھنے میں مشکل ہے، کوشش کے باوجود نہیں اٹھا جا رہا، رات کو سونے کی ترتیبیں آج کل ایسی ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو تہجد سے محروم نہ رہے، رات کو سونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ لے، پھر صبح فجر کے وقت اٹھ جائے، فجر کی نماز تو جماعت سے پڑھے، لیکن تہجد سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے، سونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ لے، اللہ سے دعا کر کے باوضو ہو کے سو جائے، انشاءاللہ اللہ پاک تہجد کی برکات عطا فرما دیں گے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رات کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ترین وقت، بہترین وقت تہجد کی نماز کا وہ سحری کا وقت ہے، رات کا آخری پہر یعنی فجر کی اذان سے پہلے کا وقت، یہ تہجد کا بہترین وقت ہے۔ تہجد کی نماز میں 8 رکعات ہیں نفل، جو 2 کر کے پڑھنی چاہیے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعات ہیں۔ نیت بہت آسان ہے، 2 رکعت نماز تہجد نفل اللہ اکبر، اس سے زیادہ کچھ پڑھنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز نفل تہجد، یہ نیت ہے تہجد کی نماز کی۔ تہجد کی نماز میں قرات کا لمبا ہونا افضل ہے، جو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، جیسے سورہ یاسین یاد ہوتی ہے، سورہ رحمان یاد ہوتی ہے، سورہ مزمل یاد ہوتی ہے، لمبی لمبی رکعات تہجد کی نماز میں پڑھنا یہ افضل ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں تہجد کی نماز کے حوالے سے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق مع اللہ میں اضافے کے لیے جو اعمال بتائے گئے ہیں ان پر انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق